السلام علیکم ناظرین، آج کے اس ولاگ میں خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت جو پاکستان میں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز، مختلف ایونٹس ہو رہے ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں، حیران ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اور کس کا ہم نے یقین رکھنا ہے، کس کا ہم نے یقین نہیں کرنا۔ کوئی پریس کانفرنس میں کوئی بات کرتا ہے، سوشل میڈیا پر اس کے برعکس چیزیں سامنے آتی ہیں، تو بہت ہی زیادہ جو ہے کھچڑی سی بنی ہوئی ہے۔ اس کھچڑی کو تھوڑا سا ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود بھی سمجھ سکیں، آپ کو بھی سمجھا سکیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل کی، کہ سب سے زیادہ بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان جو ہے، اگر لوگ جو ان سے مل کر آ رہے ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، لیکن ٹویٹر پر جو ہے وہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ ٹویٹر ہینڈل جو ہے، کون ہے ہینڈلر ٹویٹر کا، اور کون ایسی باتیں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور کون ہے جو جس سے عمران خان سے ڈائریکٹ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ٹویٹر پہ لگا رہا ہے۔ اچھا، یہ کل سے یہ بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، اور سارا دن جو ہے ٹاک شوز پہ اور مختلف جگہ پہ یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ عمران خان نے جو ہے وہ آخری کاٹ کپنے کا ذکر کر دیا، اور ٹویٹر کے اندر جو ہے سول نافرمانی کے متعلق جو ہے کافی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اب ہم سول نافرمانی کے پہ جائیں گے اور مختلف چیزیں کریں گے۔ یہ تمام معاملات ہوتے رہے، اور یہ سوال اٹھتا رہا ہے کہ آخر عمران خان کا ٹویٹر ہینڈل کر کون رہا ہے، کہاں سے ہینڈل ہو رہا ہے، کون ہے وہ شخص، اور کس طرح اس کا کنیکشن کس طرح ہے، یا کس طرح رابطہ ہے عمران خان سے، کس طرح اس کا رابطہ ہے۔ تو اس پہ جی مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی۔ کسی نے کہا کہ اوورسیز جو ہیں پی ٹی آئی کے، وہ یہ ٹویٹر کو یوز کر رہے ہیں، وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ کسی نے کیا کہا، کسی نے کہا کہ فلاں جگہ سے یوز ہو رہا ہے۔ اگر فرض کریں یہ یوز کسی باہر کسی شخص سے اگر یوز ہو رہا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہے، آپ سب لوگ خود جانتے ہیں کہ کتنا یہ جو ہے پاکستان کے لیے، اور خاص طور پہ عوام کے لیے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے کتنا جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کچھ بھی اگر وہاں سے پوسٹ ہو جاتی ہے، کوئی ٹویٹ ہو جاتی ہے، کوئی بھی چیز ہو جاتی ہے، تو آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ کتنا یہ سینسٹیو معاملہ ہے اس وقت جو ہے ٹویٹر کا بنا ہوا ہے، کہ یہ ٹویٹر جو ہے عمران خان کا وہ کون یوز کر رہا ہے، کہاں سے یوز ہو رہا ہے، کس طرح ہینڈل ہو رہا ہے، کون ہینڈل کر رہا ہے، کون لکھ رہا ہے، کون ٹائپ کر رہا ہے، کیسے پوسٹ ہو رہی ہیں، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس کے بعد یہ علیمہ خان کی جب عمران خان کی جب بہن کی جب ملاقات ہوئی ہے، تو اس سے تھوڑی سی اور چیزیں واضح ہوئی ہیں کہ اگر واقعی میں اگر یہ چیزیں جو اپلوڈ ہو رہی ہیں یا پوسٹ ہو رہی ہیں ٹویٹر سے، وہ اگر عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی تھی، تو وہ ظاہر ہے ان کا ذکر کرتی، انہوں نے ذکر لازمن کیا ہوگا عمران خان سے کہ آپ کی ٹویٹر سے یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ جو ہے ظاہر بحث ہے، لوگ اس پہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ایسی حقیقت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سول نافرمانی کے متعلق جو ہے صرف ٹویٹر پہ ہی، عمران خان کی ٹویٹر پہ ہی یہ ٹویٹ ہوئی ہے، اس کے علاوہ کسی لیڈرشپ نے یا کسی قسم کا کسی بھی فرد نے، کسی بھی شخص نے جو ہے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا، اس کے بارے میں بات نہیں کی، کچھ اطلاعات نہیں دی کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو مطلب کہ اگر علیمہ خان نے ذرا بات کی، لیکن علیمہ خان نے ایسی کوئی ذکر نہیں کیا کہ عمران خان نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو مطلب کہ یہ جو کچھ بھی پوسٹ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، تو وہ عمران خان کی جو ہے ان سے بات چیت کر کے ان کی کوارڈینیشن میں ہی یہ چیزیں جو ہیں وہ پوسٹ کی جا رہی ہیں۔ اچھا جی، ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سول نافرمانی سے متعلق کا کتنا نقصان ہے۔ جیسا کہ پہلے 2014 کے ہم نے دھرنے کے دوران ہم نے چیزیں کو نوٹ کیا کہ تب بھی سول نافرمانی کی ایک جو ہے وہ لہر چلی تھی، اس کے اندر کیا ہوا تھا، اب وہ اتنی کامیاب تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت سچویشن اور تھی، اس وقت حکومت کی کنڈیشن اور تھی، اس وقت ظاہر ایک اسٹرانگ ایک کہہ لیں کہ حکومت تھی، ووٹ لے کر حکومت آئی تھی، تو حکومت کی جو پوزیشن تھی اور تھی، لیکن اب کی جو حکومت اس کی پوزیشن اور ہے۔ اس وقت وہ اتنی کامیاب نہیں ہو سکی تھی، اس وقت پاپولیرٹی بھی اتنی نہیں تھی، لیکن اس وقت جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی ہے اب وہ اور ہی لیول کی ہے۔ اس وقت اگر سول نافرمانی کی اگر خدا نہ خواستہ ہوا چل جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ جیسے 2014 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہوٹلوں میں بحث ہونا شروع ہو گئی تھی، لوگ کھانا کھانے کے بعد کہتے تھے کہ ہم نے بل نہیں پے کرنا، بل پے کریں گے، ہم ٹیکس نہیں پے کریں گے۔ اس طرح جو ہے الیکٹریسٹی کے بل کے متعلق معاملات جو ہیں وہ خراب ہونے لگ گئے تھے کہ ہم نے بل نہیں دینے، اور اس طرح کی چیزیں۔ تو اس میں سمجھا جائے گا کہ اگر اب خدا نخواستہ ایسی سچویشن ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا کہا جائے گا، اور اس کے اندر کہا بھی گیا ہے کہ جو ہے وہ کال دی جائے گی باہر کے لوگوں کو، جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کو کہا جائے گا کہ وہ پاکستان میں پیسے نہ بھیجیں۔ پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ بینک کے تھرو نہ بھیجیں، کیونکہ ظاہر اگر کوئی شخص باہر ہے، وہ کوئی محنت مزدوری، کوئی سعودی عربیہ، کوئی دبئی، یہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہے، وہ وہاں پر محنت مزدوری کرے، تو اس نے اپنے پیسے گھر والوں کو تو بھیجنے ہیں تاکہ گھر والوں کا جو ہے وہ وہاں ایک مہینہ گزر سکے، ان کا گزر بسر ہو سکے، اور مختلف معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو خیر
تو اس کے اندر کیا چیزیں ہوں گی؟ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ آپ بینک کے ذریعے جو ہے وہ پیسے نہ بھیجیں، آپ کوئی اور طریقہ اپنائیں، اس کے ذریعے ظاہر ہے وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اور دوسرا یہ تھا، یہ ہوگا کہ لوگ جب ہوٹلوں میں جائیں گے اور مختلف جگہوں پہ جائیں گے تو وہاں پر ٹیکس جو ہیں وہ نہیں دیں گے، اور پھر بجلی کی بات آ جائے گی۔ اور اگر آپ خود سوچیں کہ خیبر پختونخوا کے اگر لوگ جو ہیں خدا نخواستہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بجلی نہیں کا بل نہیں دیتے، تو حکومت کا کتنا جو ہے وہ ڈاؤن فال ہوگا، آپ وہ خود لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ٹویٹر میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشکل ہوگا لیکن اس کا اثر بھی ہوگا۔ مشکل سے مراد ہے کہ ظاہر مشکلات تو آئیں گی، لوگوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل فیس کرنی پڑے گی، لیکن اس کے بعد جو اس کا اثر بھی ضرور ہوگا۔ آپ بائیکاٹ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بائیکاٹ جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، بائیکاٹ لوگوں نے کیا ہوا ہے، لیکن اب جو ہے یہ ایک نئی بات جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب سے نافرمانی کے مطابق جو ہے وہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے ایک بینچ بھی بنایا، کیونکہ 15 کی تاریخ دی گئی ہے، 15 دسمبر کی، کہ 15 دسمبر کے بعد یہ تمام معاملات شروع ہو جائیں گے۔ 15 دسمبر تک کا ٹائم ہے، ایک بینچ تیار کیا گیا، اس بینچ سے اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو مذاکرات کیے جائیں، کیونکہ میرے خیال میں تو حکومت کو اب تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، حکومت کو مذاکرات کرنی چاہیے، مذاکرات کر کے جو ہے چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے، مستحکم کرنا چاہیے، چیزوں کو اور ورس نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ پہلے پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے جو ہے چیزوں کو حکومت ورس بناتی جا رہی ہے، دیکھا جائے گا کر کے ایسی چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ ورس کرتی جا رہی ہے۔ لیکن میرا خیال تو یہی ہے کہ اب حکومت کو تھوڑا سوچنا چاہیے، مذاکرات کرنی چاہیے، اور مذاکراتی کمیٹی بنائی بھی اسی لیے گئی ہے کہ جو حالات ہیں اس کو اور ورس نہ کیا جائے، اور خراب نہ کیا جائے، حالات کو اور بہتر کیا جائے، تھوڑا سا مستحکم کیا جائے، تھوڑا سا جو پولیٹیکل پارا ہے، پولیٹیکل ٹمپریچر اس کو کم کیا جائے۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ اور ایک پبلک ہو چکا ہوا ہے، کیونکہ یہ تمام معاملات جو ہوئے ہیں 26 نومبر کے بعد، اور اس طرح کے معاملات جو ہیں اس کے بعد جو ہے عوام کا غم و غصہ جو ہے وہ ظاہر فوج پر اس کا جو ہے غم و غصہ ہے لوگوں کا، اس کے متعلق ظاہر میمز بھی دیکھی گئی ہیں، ٹویٹس بھی دیکھی گئی ہیں، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں۔ اور اس کے متعلق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے جو تھا ظاہر ان کی آپس میں کیوں نہیں کہا ہوگا، فوج نے کہا ہوگا حکومت سے بات ہوئی ہوگی کہ آپ لوگ جو ہیں اس ٹمپریچر کو کم کریں، اس چیزوں کو کنٹرول کریں، اس چیزوں کو قابو کریں، جو چیزیں ہم پر آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے آپ اس کو آن کریں، ان کو سٹینڈ کریں۔ اس کے بعد اب جیسا کہ بیانات میں ہے، پبلک اگر یہ چیزیں اب آ کر ہوئی ہیں تو آپ اس سے پہلے سوچیں گے یہ بیک ہینڈ پہ کتنی باتیں ان کی آپس میں ہوئی ہوں گی، حکومت کو کہا گیا ہوگا کہ آپ لوگ یہ چیزوں کو آن کریں، آپ لوگ کہیں کہ ظاہر ہے جو ادارے ہیں وہ حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، اور حکومت ہی ہوتی ہے ان کو آرڈر دینے والی، وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آرڈر دیتا ہے، اس کے بعد ہی جو بھی ایکشن ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے۔ اور آپ بتائیں کہ وہاں پر اگر آرمی موجود تھی تو وہ ظاہر ہے حکومت نے آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جہاں جتنی بھی وہاں پر عمارتیں تھیں، سرکاری عمارتیں تھیں یا پرائیویٹ عمارتیں تھیں، تو ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں پر جو ہے فوج کا تعینات کیا گیا، تو وہ آرٹیکل 245 آئی تھنک سو اس کے تحت کیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے پہلے ان کی متعلق بات ہوگی، تو اب ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پبلک کی گئی ہیں فوج کی جانب سے، فوج نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو گولی چلانے کا آرڈر ہوتا ہے، یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہیں وہ وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، ہم نے تو صرف جو ہے وہ اس آرڈر کو جو ہے وہ ماننا ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حکومت کا کام ہے، حکومت نے لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے۔ ملک کے اندر جو بھی صورتحال ہے اس کو ظاہر حکومت اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اگر ملک کے اندر کچھ چیزیں جو ہے کوئی تصادم ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کسی بھی قسم کی سچویشن ہے تو اس کو حکومت ہی ڈیل کرتی ہے، اور حکومت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ کسی ادارے کو بیچ میں انوالو کرتی ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے اگر حکومت سے نہیں ہوئی تو اس کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ مینیج کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ان کا اپنے اداروں کا حکومت کہتی ہے کہ میں پھر اس کا استعمال کر کے جو ہے وہ چیزوں کو ان کو ختم کرتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے یہ نہیں دیکھا گیا کہ حکومت کا کوئی نمائندہ اس نے آن کیا ہو، اس نے کہا ہو کہ وہاں پر ہاں جی بالکل وہاں پر، کیونکہ سب نے دیکھا وہاں پر رینجرز بھی تھی، پاک فوج کے دستے بھی موجود تھے، سب نے ویڈیو دیکھی کہ کنٹینر کے اوپر جب لوگ چڑھ رہے تھے تو پاک فوج کے لوگ ان کو گلے بھی مل رہے تھے، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے دیکھنے کو ملی۔ تو میرے خیال میں حکومت کو ظاہر آن کرنا چاہیے کہ ظاہر ہم نے وہاں پر اگر کوئی بھی سیکورٹی فورسز وہاں پر موجود تھی تو وہ حکومت کی جانب سے بلوائی گئی، حکومت نے بلوائی۔ لیکن حکومت ایسا کیوں گئی؟ کیونکہ حکومت ہی شاید یہ چاہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ پہ غصہ ہیں، فوج پہ غصہ ہیں، وہ آپس میں یہ جو غصہ ہے نون لیگ کو ظاہر ہے اس کا فائدہ ہو رہا ہے، جب وہ ظاہر ڈائریکٹ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ دیکھیں گے آپس میں جو ہے وہ مختلف اور غلیظ لفظ اور غلیظ چیزیں اور غلیظ جملے جب استعمال کریں گے فوج کے خلاف، تو ظاہر ہے جو فوج ہے وہ پھر ظاہر ان کے خلاف ایکشن لے گی، اور پی ٹی آئی کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مشکل ہوتی جائیں گی، اور اس طرح جو ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اپنا جو سیاسی ایک بیانی ہے اور ایک اپنی سیاست ہے اس کو تو بچا لیں گے، اور اگر وہ خود آن نہیں کر پاتے، خود آن کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں پر جو چیزیں تھیں وہ تو جو کچھ بھی وہ اس کی ذمہ دار حکومت ہے، اس کی یعنی کہ نون لیگ ہے، حکومت بھی نہیں کہتے، نون لیگ کی طرف ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ نون لیگ کی حکومت ہے، تو اس کی جو ذمہ دار ہے وہ صرف حکومت ہے، یعنی کہ نون لیگ ہے، تو ظاہر چیزیں جو ہیں وہ نون لیگ کے لیے خراب ہو جائیں گی۔ تو اس طرح ظاہر وہ کوشش اور اسی اس میں تھی کہ یہ جو لوگ ہیں ہم سائڈ پہ رہیں، اور عوام اور جو فوج ہے وہ آپس میں جو ہے ہاں ان کے تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور اب کے جو معاملات ہیں اس کے بعد ظاہر ہے بہت زیادہ سپیس بھی آئی ہے، بہت زیادہ گیپ بھی دیکھنے کو ملا ہے ظاہر فوج اور عوام کے درمیان میں، اور اس گیپ کو کس نے ختم کرنا تھا؟ حکومت نے اس طرح ختم کرنا تھا کہ وہاں پر جو بھی معاملات ہوئے ہیں، جو بھی چیزیں ہوئی ہیں وہ حکومت کے آرڈر پہ ہوئی ہیں۔ حکومت جب آرڈر کرتی ہے اپنے فورسز کو، اپنے اداروں کو، تبھی ظاہر فورسز ایکشن میں آتی ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی بھی بیان اور اس طرح کی چیز کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملی۔ تو اس کے بعد جو ہے فوج نے فیصلہ کیا کہ ظاہر وہ تاکہ عوام کو جو ہے وہ کلیئر کر سکے، کہ عوام کو بتا سکے کہ تمام جو معاملات ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے جو ہے ایک پوری حکمت عملی اور حکومت حکمت عملی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حکومت وہاں پر بلاتی ہے، حکومت آرڈر کرتی ہے، حکومت طلب کرتی ہے پولیس کو، جب خدا نخواستہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے پھر اسے ورز ہوتی ہے تو حکومت ہی طلب کرتی ہے رینجرز کو، اور پھر جب رینجرز سے بھی خدا نخواستہ کنٹرول نہیں ہوتے تو حکومت ہی طلب کرتی ہے فوج کو، اور فوج وہاں پر آتی ہے، اور پھر جو اس قسم کا بھی ایکشن ہوتا ہے وہ ساری جو ہوتی ہے حکومت کی ہی ذمہ داری کے تحت ہوتا ہے، حکومت ہی وہ چیزوں کو کرتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر حکومت اس بات کو آن نہیں کر پا رہی، اور جس کی وجہ سے جو ہے یہ گیپ فوج کا اور عوام کا جو گیپ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے افواج پاکستان کو جو ہے وہ آنا پڑا ہے دائرے، اور اپنا جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ رکھنا پڑا ہے، اور میرے خیال میں رکھنا بھی چاہیے تھا، یہ شاید تھوڑا سا پہلے بیانیہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ میرے خیال میں شاید ان کی آپس میں تھی نون لیگ کے ساتھ کہ شاید نون لیگ والے جو ہیں وہ پہلے اپنا جو ہے وہ ایک بیانیہ تیار کر لیں، اپنا بیانیہ عوام کو دے دیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن حکومت اس چیز کو کرنے میں ناکام ہوئی، تو ظاہر ہے افواج پاکستان کو خود جو ہے وہ اپنا بیانیہ عوام تک پہنچانا پڑا ہے۔ یہ تمام چیزیں تھیں، یہ تمام سچویشن تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، باقی اب ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں جو ہیں وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ فی الوقت ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بام۔